بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے۔ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو بغیر کسی باہر کے داخلی راستے یا طریقے کے انسان کے بیت قلب پر تشریف لائیں۔ بیت قلب یعنی کہ قلب کے دروازے پر آئے، ایسے علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ علم صرف اور صرف طالبین حق پر ہی وارد ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے حال کو، اپنی کیفیات کو وہ رنگ دے سکے جو کہ دوسرے آنے والے سالکین کے لیے ایک راستہ بن جائے، تاکہ آنے والے سالکین آسانی سے ان کی اس کیفیت کو، اس رنگ کو سمجھ کر اپنے سفر کو ایسا انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ علم لدنی کیسے انسان کے قلب پر آتا ہے، کیسے اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ قلب کے دو دروازے ہوتے ہیں، علی الخارج، علی الداخل۔ علی الخارج جو انسان کے قلب کا دروازہ ہے، وہ انسان اپنے حواس خمسہ اور اپنے قلب کی مدد سے جو باہری دنیا، ظاہری کائنات سے جو علوم اپنے اندر سمیٹتا ہے، وہ علی الخارج کے ذریعے سے انسان کے اندر آتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے علی الخارج۔ لیکن جو دوسرا دروازہ ہے وہی اصل میں علم لدنی کے لیے مخصوص ہے، علی الداخل۔ یہ وہ علم ہوتا ہے جو بغیر کسی صورت انسان کے اندر سے ہی الہام کی صورت اس کے قلب کے اوپر وارد ہوتا ہے، جو انسان کو بالکل اس کا کوئی علم نہیں ہوتا، نہ ہی باہری طور پر انسان نے اس کا کوئی علم لیا ہوتا ہے، لیکن یہ الہام کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک خاص طریقے سے انسان کے قلب پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو جس دروازے سے داخل ہوتا ہے اسے علی الداخل کہتے ہیں۔ اب سمجھے، انسان کا جو قلب ہے وہ بمثل ایک حوض کے سے ہے۔ یہ حوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی علم و معرفت سے لبریز کر کر بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کا علم ودیت فرما دیا۔ آدم کی رگ رگ میں علم معرفت ودیت ہوتا ہے، مگر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس حوض میں سے 5 نہروں کو نکالا جاتا ہے جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، اور ان سے علم باہر بھی جاتا ہے اور اندر بھی جاتا ہے، یعنی کہ باہر نکلتا بھی ہے، کچھ نہ کچھ علم اندر آتا بھی ہے، اور حواس سے حاصل شدہ علم کے پانی میں ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو حواس سے جو علم انسان کے اندر گیا یا آیا، اس سے وہ جو علم جو انسان کا جو حوض تھا اور وہ علم و معرفت سے لبریز تھا، اس کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے، شک و شبہ آ سکتا ہے۔ اگر قلب کے جو حوض اور اس کی گہرائی سے پانی لیا جائے تو وہ صاف و شفاف اور ہر کثافت سے پاک ہوگا۔ جو علم کتابوں اور دوسرے طریقوں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کی مثال نہروں کی سی ہے کہ وہ باہر سے آ رہے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ انسان کے اندر شک و شبہ بھی آئے گا، کچھ نہ کچھ دوسرے معاملات بھی ہوں گے، لیکن وہ اصل علم نہیں ہوگا۔ مگر اصل علم وہی ہوتا ہے جو مردان حق کے منہ سے حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے قلب پر الہام الہی کی صورت میں آیا ہوتا ہے، اور وہ مرد حق اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اور ایسا علم اگر وہ کسی دوسرے کو دیتا ہے تو یہی علم لدنی ہوتا ہے، اور وہ جب دوسرے تک پہنچتا ہے تو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور کیونکہ وہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ جب وہ کسی ایسے شخص تک پہنچتا ہے جو اپنی ذات میں تبدیلی چاہتا ہے تو ضرور وہ اس کی ذات میں تبدیلی ادا کر دیتا ہے۔ کو میں ایک خوبصورت شعر کے ساتھ خوبصورت حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ علم لدنی انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ دھیان زاہد کا خدا تک کسی صورت نہ گیا، دسترس تھی اسے تسبیح کے ہر دانے تک۔ یہ زاہد کون ہوتا ہے؟
زاہد وہ شخص ہوتا ہے جو عبادات بھی کرتا بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن پھر بھی اس کا خیال، اس کا وجدان، اس کی روح، اس کا قلب اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ عالم بلا علم ہوتا ہے، اس کی مقصدیت فقط علم تک ہوتی ہے، وہ صرف علم ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ صرف باتوں تک ہی محدود ہوتا ہے، وہ سمندر کو دور سے دیکھتا ضرور ہے لیکن اس کی گہرائی کے اندر اترنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اس کی وسعتوں اور گہرائیوں کے متعلق اندازے بھی لگاتا ہے لیکن اپنی ذات کو اس سمندر کے اندر اتار کر اس کی حقیقتوں تک پہنچنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اللہ کی ذات کا طالب ہوتا ہے، جو طالبین حق ہوتا ہے، وہ ازل سے ہی اللہ کی معرفت کے اس سمندر کے اندر اپنے آپ کو غرق کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ ہر صورت یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی صورت اللہ تک پہنچے۔ ایسا شخص عالم بلا عمل ہوتا ہے، یہ جو بھی علم حاصل کرتا ہے اس کو اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اس کو اپنی ذات پر اتارتا ہے، اپنی ذات کو عمل میں لاتا ہے، اور جب وہ عمل تک لاتا ہے تو عمل کر کر کے اخلاص کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور اخلاص کی دولت سے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں تک جا پہنچتا ہے۔ اور اخلاص کی جو دولت ہے وہ کبھی بھی انسان کو اکیلے نصیب نہیں ہوتی، وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے ہی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص ہے جس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو دسترس ہے نا، یہ دسترس تھی اسے تسبیح کے ہر دانے تک، پھر جس کی رسائی اللہ کی ذات تک ہو جاتی ہے اور وہ اس کے جلووں میں جس کی رسائی اللہ کی ذات تک ہو جاتی ہے اور وہ اس کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے، تو وہی قلب ہوتا ہے جس پہ علم لدنی کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی مقصدیت وہ علم لدنی حاصل کرنا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی مقصدیت اللہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو وہ چیز عنایت کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ آنے والے سالکین کی رہنمائی کر سکے۔ آپ نے بڑی خوبصورت دوسرے شعر میں کہ دسترس تھی اسے تسبیح کے ہر دانے تک۔ اب چاہے کوئی زاہد ہے، چاہے کوئی طالبین حق ہے، چاہے کوئی ایک عام دنیا دار شخص ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے قلب کو اپنے نور و تجلیات اور اپنی ذات کی سمانے کی استعداد عنایت کی ہوئی ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کون سی کیٹیگری کے اندر جاتا ہے۔ کیا وہ ایک عام دنیا دار شخص رہتا ہے؟ کیا وہ ایک زاہد بنتا ہے؟ یا وہ پھر ایک مقرب اور اللہ کی معرفت پانے والا بنتا ہے؟ اگر اس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کا قلب جو ہے، جو کہ کلام الہی کو، جو علم لدنی کو لینے کے استعداد رکھتا تھا، وہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر وہ حقیقتیں کھولتا ہے اور اس کے اوپر علم لدنی کی بارش ہوتی ہے تاکہ وہ پھر آنے والوں کی رہنمائی کر سکے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے متعلق بڑا خوبصورت انداز اپنایا۔ آپ فرماتے ہیں آن کا بے ہمت چے با ہمت شدہ و آن کا با ہمت چے با نعمت شدہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ جو بے ہمت شخص ہے، یعنی کہ جو عالم بلا علم ہے، جو اپنی ذات کو با ہمت کرتا ہی نہیں، اللہ کی ذات میں گم کرنے تک جاتا ہی نہیں، جس نے اپنی ذات کو فقط علم تک محدود کر رکھا ہے، وہ کیسے ایک با ہمت شخص جیسا بن سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی با ہمت شخص کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ با ہمت شخص تو اللہ کی ذات کا طالب ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے اور اپنی ذات میں ہی اللہ کی ذات کو بسائے ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نعمت ملتی ہے، وہی ہے جو نعمت سے بہرہ ہوتا ہے، اس کی روح ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور و تجلیات کا آئینہ بنتی ہے، وہ ایک صاف شفاف آئینے کی مثل اس کی روح ہو جاتی ہے، وہ اپنی روح میں ہی اپنی ذات کی غلطیاں، کمیاں، کوجیاں، کوتاہیاں دیکھتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، اس کا قلب سلیم ہوتا ہے، اور قلب سلیم پر ہی پھر علم لدنی کی بارش ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات میں سے سب کچھ نکال دے۔ اب اگر کوئی شخص صرف علم لدنی حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو علم لدنی حاصل ہو، اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی،
لیکن جو شخص اللہ کو جانتا ہے اس کو کائنات کی ہر ایک نعمت ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ایسے کاملین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے جن کی رسائی قلب کی گہرائیوں میں موجود علم لدنی کے موتیوں تک ہو، تاکہ ان کی صحبت سے ہم بھی وہ روشنی لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں اور اللہ کی قربتوں کو سمیٹ سکیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔